اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو ناپائیدار بنایا۔ یہ دنیا کیا چیز ہے، یہ دنیا کی ریالٹی کیا ہے، دنیا کی حقیقت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کا ساز و سامان، دنیا کی عیش و عشرت، دنیا کی چند دن کی چکا چوند صرف دھوکہ ہی دھوکہ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے انسان اس دنیا کی زندگی میں مسافر بن کر رہ جائے اور منزل مقصود تک پہنچنے کی کوشش میں لگا رہے، جو اصلی مقصد، اصل ٹھکانہ ہے، ہمیشہ کی رہائش گاہ اچھی بن جائے اور ہمارا ٹھکانہ اچھا ہو جائے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر یوں بیان فرمایا کہ اگر دنیا میں زندگی گزار رہے ہو تو کس طریقے سے زندگی گزارے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا میں کیسے زندگی گزارے، کس طریقے سے دنیا کے اندر زندگی گزارے، ایک اجنبی شخص کی طرح تم دنیا میں زندگی گزارو، ایک اجنبی شخص کی طرح، او عابر سبیل، یا ایک مسافر کی طرح جو سفر طے کر رہا ہوتا ہے اور وہ اپنی نگاہوں کے سامنے منزل مقصود کو رکھتا ہے اور سفر جاری رکھتا ہے، ایسے ہی تم دنیاوی زندگی میں مسافر کی طرح سفر طے کرو۔ میرے بھائیو، ہمارا یہ ٹھکانہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقام ہمیشہ ہمیش کی رہنے والی زندگی، جس پر ہر ایک ایمان والے کا عقیدہ ہے، ہر ایمان والے کا یہ عقیدہ ہے والبعث بعد الموت، کہ موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، اپنے اعمال، اپنے کردار کا حساب دینا اور رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونا، جنت اور جہنم کا یقین اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنے چاہیے، تاکہ یہ دنیا کی چند دن کی جو زندگی ہے اچھی طریقے سے گزر جائے، اور جو اس دنیا کے اندر اچھی طرح زندگی گزارتا ہے اسے اچھی موت بھی آتی ہے، اور پھر اس کا اگلا جو ٹھکانہ ہے وہ بہترین ٹھکانہ ملتا ہے۔ میرے بھائیو، ہم یہ دعائیں کرتے ہیں کہ مولا مجھے سجدے والی موت نصیب فرما، مولا جب موت آئے تو میں خانہ کعبہ کا طواف کرتا رہوں۔ ایسے موت کے واقعات سنتے ہیں تو ایمان والا رشک کرتا ہے۔